علامہ سعید الرحمان صاحب یہ فرمائے کہ طہارت اور پاکیزگی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک تہذیبی پہچان بھی ہوتی ہے اور ایک معاشرے کی پہچان بھی ہے۔ مسلمان معاشروں کی اگر پہچان کی بات کی جائے تو دین اسلام کی اگر بنیاد کی جائے تو وہ طہارت اور پاکیزگی کے اوپر نصف ایمان قرار دیا، لیکن آج مسلمان جو ہیں اس سبق کو کیوں بھلا بیٹھے ہیں؟ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں یقیناً افسوس کی بات ہے کہ ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی، خاص طور پہ مسلمان معاشروں میں۔ تو کیا یہ دین اسلام سے دوری کی وجہ ہے یا ہماری تربیت میں کمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ ان کی تعلیمات کے اوپر غور کریں گے تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جو فرمایا گیا نا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ طواف کرنے والوں کے لیے یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے ان کو پاک کیجئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اس کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ ایسا نبی ایسا پیغمبر بھیج جو وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرے۔ جی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس کے اندر بھی تو اور یہ بھی فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، یعنی یقیناً کامیاب وہی ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو بعد یہ جو پاکیزگی ہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ بھی ہے، یعنی شرک سے پاکیزگی عقائد کے اعتبار سے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اکرام جو ہیں، جو رسل اکرام ہیں علیہم السلام، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو تعلیمات جو اس وقت بھی معاشرے کے اندر رائج جو رسومات تھیں، ان تمام چیزوں سے پاکیزگی۔ پھر اس طرح آگے آپ اگر بڑھیں گے تو آپ کے افعال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں کو، طہارت رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی کبریائی بیان کیجئے، اور سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ ساتھ صفائی کے اندر میں بات عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے عقائد کی صفائی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دیگر تمام انبیاء کرام کی تعلیمات یہی تھی، انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کے سامنے ان کو جھکا دیا جائے، اللہ کی بندگی کے اوپر لا کر انہیں کھڑا کیا جائے، عقائد کی پاکیزگی کی طرف انہیں متوجہ کیا جائے۔ روحانی پاکیزگی کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جسم، جو اصل میں اسامہ صاحب بات یہ ہے کہ جو فطرت ہے نا، فطرت وہ طہارت کو پسند کرتی ہے، سبحان اللہ، پاکیزگی کو پسند کرتی ہے، اور دین اسلام ہے ہی دین اسلام جو ہے ہی دین فطرت۔ تو اس کے اندر جو پاکی ہے، پاکیزگی ہے، یقیناً وہ سب سے اہم چیز اور سب سے بیس اور بنیاد ہے۔ جب تک آپ اپنے عقیدے کے اعتبار سے پاک نہیں ہوں گے، آپ اپنے فعل کے اعتبار سے، آپ اپنے عمل کے اعتبار سے، اور یہ پھر آگے اگر آپ چلیں گے تو صرف یہ عبادات کی حد تک نہیں ہے، یہ اخلاقیات کے اندر بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرے میں بھی ہے۔ اور دیکھیں معاشرے کے اندر جو ہے صفائی ستھرائی جو ہے صرف انسان، میں سمجھتا ہوں کہ جو منہ کی پاکیزگی کی بات بھی حافظ صاحب نے بھی فرمائی تھی، وہ یہی تھی نا کہ منہ آپ کا اپنے ساتھ اجاگ سے بستا ہے۔ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک محفل میں بیٹھے ہیں، 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کے جو منہ کی اسمیل جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ افیکٹ بھی کر سکتی ہے، اور آپ کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے کہ جراثیم آپ کے اندر جاتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بھی وہ افیکٹڈ ہوتی ہے۔ سعید الرحمان صاحب یہ فرمائیں کہ جب اتنی کلیئر کٹ تعلیمات ہمیں مل چکی، بدن کی، آپ نے پہلے روحانیت کی بات کی، ایمان کی بات کی، عقائد کی اصلاح کی بات کی، عقائد کی پاکیزگی کی بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بھی اگر ہم یہ الحمدللہ بہت ساری بہتری ہم میں آ چکی ہے، عقائد کی اصلاح بھی ہے، لیکن قرآن پاک میں فرمایا خُذُوا زِینَتَکُم عِنْدَ کُلِّ مسجد، مسجد میں جب آپ نے آنا ہے تو پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، طہارت و نظافت کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو الٹا سسٹم یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہماری مساجد کے اندر ایسی کیپس ملتی ہیں جو کیپ پہن کے آپ نہ کبھی کسی عدالت میں جا سکتے ہیں، نہ کبھی آپ کسی بڑی میٹنگ میں جا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی ہم مزدوری کرتے ہوئے کام کاج میں کپڑے پہنے وہی پہن کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ کپڑے پہن کے آپ کبھی کسی بڑی میٹنگ میں نہیں جائیں گے۔ تو کیا ہم نے اللہ کے حق کو، کیا ہم نے وہ حق ادا کیا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک انسان کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر ہے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عذاب قبر جیسے ابھی بیان ہو رہا تھا اور قبر کی راحت جو ہے اس کو اس کے ساتھ بیان کیا، اور خطبہ جمعہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو اگر واجب قرار دے دیا کہ تم نے غسل کر کے آنا ہے، تو یہ تعلیمات جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں. ہمیں جسمانی روحانی ہر طرح کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے، خیال کرنا ہے، فطرت سے پسند کرتی ہے. اور دوسری جو بات ہے پبلک پلیس کی، اس میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. 2023 کی بات ہے، ہم دبئی میں تھے تو ایک گاڑی میں جا رہے تھے تو ہم نے کافی لی، اور ہمارے ایک دوست نے وہ جناب ونڈو سے اسے جب وہ باہر پھینک دیا تو ڈرائیور نے فوراً گاڑی کو کھڑا کیا وہاں پہ، اور فوراً سائڈ پہ جا کے اس نے اس کپ کو اٹھا کے کہا کہ اس کو اندر رکھو، اللہ کا واسطہ میرا چلان ہو جائے گا، اس کے اوپر اتنے 500 درہم یا کتنا اس نے بتایا کہ 20-25,000 40,000 اس کے اوپر جرمانہ آ جائے گا، فائن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پبلک پلیس ہیں، روڈز ہیں، یا جتنی بھی ایسی جگہ ہیں ان پر صفائی تفریح گاہیں ہیں، سیر گاہیں ہیں. اب جاتے ہیں، ابھی دیکھ لیں ابھی ویکیشنز آئیں گی، چھٹیاں گرمیوں کی، آپ دیکھیں لوگ رخ کرتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں، جو قدرتی حسن ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں. اچھا، اس میں آپ اسامہ بھائی آپ اس کے خود اس کے گواہ ہیں. آپ دیکھیں کہ حرمین شریفین میں جب رمضان شریف میں افطاری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا دسترخوان ہوتا ہے، لیکن اور کتنی تیزی کے ساتھ اس کو وہ وہاں سے جو کچرا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ 5-7 کی گٹلی نظر نہیں آتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی. لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے وہاں پہ کھجوریں کھائی جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یقیناً ہم سب کا ایمان ہے، یقین کی ضرور کمی ہے، ایمان ہمارا ہے کہ صفائی میں فائدہ ہے، صفائی میں کامیابی ہے، سارا کچھ ہے، عمل نہیں ہے. لیکن دوسرا میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو گورنمنٹ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے، اس کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں پاکستان میں لوگ اشارہ توڑتے ہیں، یہ سعودیہ میں اشارہ کیوں نہیں ٹوٹتا، یہ انگلینڈ میں کیوں نہیں اشارہ ٹوٹتا، یہ امریکہ میں کیوں نہیں اشارہ ٹوٹتا؟ انہیں پتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ عمل ہے. تو سر بات یہ ہے کہ جب تک پہلے تو قانون نہیں ہے، اگر کہیں قانون ہے بھی تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جناب قوانین مرتب کیے جائیں، امپلیمنٹیشن کی جائے، اس کے اوپر قوانین تو رام صاحب قوانین موجود ہیں. بات یہ ہے کہ عمل درآمد کی ہم جو ہے یہاں پہ شعور نہیں ہے. اگر یہ شعور آ جاتا ہے، ڈنڈے کے زور پہ شعور آتا ہے. اگر آپ کو وہاں پہ جا کے پتا ہے کہ 500 درہم جو ہے آپ نے بننے. سر اسامہ بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ میڈیا کے اوپر 100 تقریر آپ سپیچ کر لیں، آپ ممبر و محراب سے بیان کر دیں، لیکن اگر آپ قانون بنا دینا اور اس کے اوپر صرف 2 4 5 7 لوگوں کو آپ پکڑ لیں، سزا دے دیں، تو لوگ خود بخود. بالکل صحیح ہے. یقیناً جب آپ ڈنڈے کے دور پہ عمل درآمد کرائیں گے تو یقیناً چینج آئے گا.